بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیبر لا کے متعلق۔ لیبر لا میں ہم دیکھیں گے کہ لیبر لا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد انڈسٹریل ریلیشنز کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ناؤ ہاؤ دے دیں کہ انڈسٹریل ریلیشن یا لیبر لا ہوتا کیا ہے۔ لیبر لا کے حوالے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 11 ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کسی قسم کی سلیوری، چائلڈ لیبر، فورس لیبر کی قانون جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آرٹیکل جو 17 ہے اس میں یہ ایک رائٹ فراہم کرتا ہے یونین بنانے کا، یعنی کہ فریڈم آف ایسوسیشن کا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس میں یونین بنا سکتے ہیں، ٹریڈ یونین ہے۔ اس کے بعد آپ یعنی کہ آپ کو ہر طرح کا حق حاصل ہے کہ آپ فریڈم آف ایسوسیشن کوئی بھی آپ فریڈم آف ایسوسیشن کے ذریعے سے ایسوسیشن بنا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 18 اس میں ہے کہ کوئی بھی لافل ٹریڈ اور بزنس کوئی بھی پرسن کر سکتا ہے، کسی پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور وہ کوئی بھی لافل پروفیشن اور پیشہ اپنا سکتا ہے، مگر وہ لافل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی آزادی کو سمجھ کے کوئی ان لافل پیشہ اپنا لیا جائے یا کوئی ان لافل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جائیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 25 ہر کسی کو ایک جیسے رائٹ میسر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ، مطلب کہ ایکول اپرچونٹیز جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیکٹری جہاں پہ 10 یا 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں، ورکر جو ہیں، وہ اس میں کام کر رہے ہوں تو وہ فیکٹری کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 10 سے کم ہوں گے تو وہ فیکٹری کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے۔ فیکٹری کی ڈیفینیشن کے لیے لازمی ہے کہ 10 یا 10 سے زیادہ لوگ جو اس فیکٹری کے ورکر ہوں اور اسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فیکٹری کہیں گے۔ فیکٹری ایکٹ آرٹیکل 37، ہماری فیکٹریوں میں بہت سی ایسی جابس ہیں جو بچوں اور عورتوں کے لیے موزوں نہیں ہوتی، جبکہ ان کو لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی سے کام لے رہے ہیں، کسی کو نوکری دے رہے ہیں، تو اس میں فارمل لیٹر دینا لازمی ہوگا، مطلب کہ اسے اسپیسیفیکیشن دینا لازمی ہے، آیا کہ وہ پرماننٹ ہے یا کنٹریکچول ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ پے کیا ہوگی، الاؤنس کیا ہوں گے، جو بھی بنتے ہیں وہ سب اس کو یعنی کہ بتایا جائے گا ایک فارمل لیٹر کے ذریعے سے، اور اس کے ورکنگ آور کیا ہوں گے ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے۔ ایک موٹا سا آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں، کوئی خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر جاب چھوڑنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار شامل ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری کمپنیز، آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر جاب سے ریزگنیشن دیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 منتھ نوٹس پہلے دیا جائے گا، کسی میں 2 منتھ بھی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ 1 منتھ کا ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 منتھ نوٹس آپ جمع نہیں کرواتے تو 1 منتھ سیلری آپ جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ یا پھر جب آپ کسی کو نوکری سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی ایک لیٹر ہوگا۔ اگر آپ کسی کی ٹرمینیشن کر رہے ہیں، اس کو جاب سے نکال رہے ہیں، تو وہ بھی ایک لیٹر کے ذریعے سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ زبانی طور پہ
آپ کسی کو کہہ دیں گے کل سے آپ نہ آئیں، آپ کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس پہ ٹرمینیشن دیکھی جائے گی، آیا کہ ٹرمینیشن ٹھیک کی گئی ہے یا کوئی میلافائڈ انٹینشن تو اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی میلافائڈ انٹینشن شامل ہے تو پھر وہ جو ریزائن ہے، وہ جو ٹرمینیشن ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، ٹھیک۔ بھی ٹرمینیشن ہوگی وہ ایک لیٹر کے ذریعے سے ہوگی، اس کے بعد پھر امپلائی دیکھے گا کہ آیا کہ جو ہے ٹرمینیشن ٹھیک ہوئی ہے یا ٹرمینیشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اگر ٹھیک ہوئی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ۔ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 applies to those industries and trade unions which are present in Islamabad capital territory or in more than one province. After 18th constitutional amendment, the labor laws were made a provincial subject. Therefore, every province passed its own law. کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا لا خود پاس کر سکتا ہے۔ All cases pending before the National Industrial Relations Commission were transferred to the appellate tribunals, labor courts, and registrars having jurisdiction in their respective provinces. کہ ایسے کیس جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشنز کے پاس پینڈنگ تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کس کے پاس؟ ایپلیٹ ٹریبونل، لیبر کورٹس اور جو رجسٹرار ہیں ان کو یہ جورسڈکشن دی گئی ہے کہ وہ اس رسپیکٹ سے جو اپنے اپنے صوبے کے لحاظ سے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ہم جنرل سا ویو لے لیتے ہیں کہ انڈسٹریل ریلیشن ہے کیا۔ انڈسٹریل ریلیشن کا مطلب ہے امپلائی ریلیشن، یعنی کہ آئی آر کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لیبر مینجمنٹ ریلیشنز یا لیبر ریلیشنز، ٹھیک ہے۔ ٹریٹڈ ایز اسٹڈی آف امپلائی، ٹھیک ہے جی۔ انڈسٹریل ریلیشن کو ہم اسٹڈی آف امپلائی بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ اس میں تین جو انڈسٹری ہوتی ہیں اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ امپلائیز، امپلائر اور یہ کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم امپلائی ریلیشن شپ کو اکثر دیکھتے ہیں۔ جہاں پر بھی امپلائر اور امپلائی موجود ہیں تو وہاں ان کی آپس کی سیٹنگ کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسٹرائک ہو گئی، کوئی ناگوار بات ہو گئی، یہ سب چیزوں کی سیٹنگ اور آپس میں تعلق کی بنا پر اس چیز کو بنائے رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹریل ریلیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیبر ریلیشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایپلیکیشن آف لا۔ ایپلیکیشن آف لا سے پہلے ہم کچھ آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں کہ آئی آر کے انڈسٹریل ریلیشن کے آبجیکٹیو کیا ہیں۔ آگے اگر میں آپ کو آئی آر بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا انڈسٹریل ریلیشن، ٹھیک ہے۔ تو آئی آر کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹو سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف لیبر اینڈ مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ لیبر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے تو کہیں پہ مینجمنٹ کے اور کہیں پہ لیبر کے۔ اور نمبر 2 پہ ہے ٹو ایوائڈ کنفلکٹس اینڈ اسٹرائک اینڈ ڈیولپ ہارمونینس، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ریز پروڈکٹیوٹی۔ 4 پہ پروموٹ دا گروتھ آف این انڈسٹریل ڈیموکریسی بیسڈ آن لیبر پارٹنرشپ،
کہ امپلائی جو ہیں وہ اپنی نمائندگی ٹریڈ یونین کے ذریعے سے کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو امپلائر ہیں ایسوسی ایشن کے ذریعے سے اپنی نمائندگی کریں گے، اور جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ بیلنس بنائے رکھے گی۔ ان دونوں کے درمیان ایسے قوانین یا رہنما اصول بنائے جائیں گے جو ان کا آپس میں ایک اچھا تعلق بنائے رکھیں گے تاکہ کسی ناگوار یا خشک ہوا سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آئی آر جو ہے 2012 یہ ان پر لاگو ہوتا ہے جو اسلام آباد میں کام کر رہی ہے، یہ ایسی کمپنی یا گروپ آف کمپنیز جو ایک سے زیادہ شہروں یا صوبے میں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان اداروں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ ایپلیکیشن آف لا سیکشن 1 کلاز 3 کون سے ہیں جی؟ وہ پولیس ڈیفنس سروسز انسٹالیشنز اور سروسز کنیکٹڈ ود آرمڈ فورسز انکلوڈنگ an ordnance factory maintained by federal government, police, defense, army, navy یا ایسے فورسز یا آرڈیننس فیکٹری جو کہ مینٹینیبل ہیں بائی فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ other than those employees as workmen، ریاست کو چلانے والے، ایڈمنسٹریشن کو چلانے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان پر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، مگر جو ڈیلی بیس پر کام کرتے ہیں ان پر لاگو ہوگا۔ کہ کوئی ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ ہے، ریاست کو چلانے والے کوئی ادارے ہیں، اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، مگر وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ یہ ایسے لوگ جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں کہ ان کو ڈیلی کی تنخواہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان پر یہ قانون لاگو ہوگا کیونکہ وہ پرماننٹ امپلائی نہیں ہیں ان آرگنائزیشنز کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ممبر آف سیکورٹی اسٹاف آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور ڈرائنگ ویجز ان پے گروپ نوٹ لوور دین گروپ وی، جیسے کہ پی اے آئی اے کا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں پر بھی جو پاکستان ایئر لائن کے ملازم ہیں تو ان پر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آن دا سیکورٹی پیپرز لمیٹڈ اسٹیبلشمنٹ اور انسٹیٹیوشن فار دی ٹریٹمنٹ اور کیئر آف سک infirm, destitute and mentally unfit person excluding those run on commercial basis، کہ اس میں وہ 4 پہ بتا رہا تھا کوئی پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ، ٹھیک ہے، کارپوریشنز اور سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ ان پہ بھی نہیں ہوگا، اور ایسے ادارے جو کہ بیماروں کی کیئر کرتے ہیں، مطلب مینٹل ہاسپٹل وغیرہ، مطلب گورنمنٹ کے اداروں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، مگر جو پرائیویٹ کمرشل پر کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ٹریڈ یونین ہوتی ہے، ان پر یہ لاگو ہو سکتا ہے اور ان پر یہ لاگو ہوگا، مثلا جیسے کہ شوگر مل ہو گئی، سٹیل مل، آئرن، سیمنٹ وغیرہ کے ملازم وغیرہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ڈیفینیشنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 2 اوارڈ کسے کہتے ہیں؟ اوارڈ مینز دا ڈٹرمنیشن بائی کمیشن اور آربیٹریٹر آف اینی انڈسٹریل ڈسپیوٹ اور اینی ریلیٹڈ میٹر اینڈ انکلوڈز این انٹرم اوارڈ۔ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو جو فیصلہ کوئی آربیٹریٹر کی طرف سے یا کمیشن کی طرف سے، کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے اور اس کے متعلق جو بھی فیصلہ جو آربیٹریٹر یا کوئی کمیشن کرتا ہے، وہ فیصلہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ایک سنوائی کے بعد ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص کو سن کے دوسرے کی نہ سنی جائے اور فیصلہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں پارٹیز کو سن کے جو فیصلہ کیا جائے گا
اور جس کے حق میں وہ فیصلہ ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایوارڈ کہیں گے، جو کسی بھی پارٹی کے حق میں ہو سکتا ہے اور وہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کولیکٹیو بارگیننگ یونٹ مینز دوز ورکرز اور کلاس آف ورکرز آف این امپلائر in one or more establishments falling within the same class of industry whose term and condition on employment are or could appropriately be the subject of collective bargaining together۔ ایک مخصوص قسم کے ورکر جو کسی امپلائر کے پاس کام کرتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ اداروں میں کام نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کی گروپ آف کمپنیز ہیں، ایک انڈسٹری کے جو ورکر ہوں گے انہیں ہم کولیکٹیو بارگیننگ یونٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی ایک انڈسٹری نہیں ہے بلکہ گروپ آف کمپنیز ہیں، تو اس کے جو بھی جتنے بھی ورکر ہوں گے اپنی اپنی جو بھی شہر ہے اس کی فیکٹری کے یا کمپنی کے، تو اس کو ہم کولیکٹیو بارگیننگ یونٹ کہیں گے۔ امپلائر ویسے جنرل ٹرم میں دیکھا جائے تو اسے کہتے ہیں جو نوکری دیتا ہے، جو جاب پر رکھتا ہے۔ امپلائر مینز اینی پرسن اور باڈی آف پرسنز who or which employs workmen in an establishment under a contract of employment and includes an heir, successor or assign as the case may be of such person or any person responsible for management and control of the establishment۔ کہ وہ کہتا ہے کہ امپلائر کو ایک تعلق کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ سے مطلب ایک پرسن یا کوئی باڈی جو انکارپوریٹڈ ہے یا نہیں ہے، انکارپوریٹڈ جو کہ ایک کمپنی کی صورت میں ہوتی ہے اور نان انکارپوریٹڈ جو سول پروپرائٹرشپ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کسی کو جاب دیتا ہے وہ امپلائر کہلائے گا۔ اے پہ وہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی سلیکٹ کیا جانے والا سکسیسر، یعنی کہ ایک کام ایک بندے کو دیا گیا، وہ کمپنی کے آنر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ خود نہیں ہے اس کے سکسیسر جانشین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی کام جیسے کسی کو اسائن کر دیا جاتا ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جسے سلیکٹ کیا جانا ہو کسی پرسن یا باڈی کی طرف سے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ امپلائر کہہ دیں گے۔ بی پہ ہے ایسا پرسن جو ذمہ داری سنبھالتا ہے اور مینجمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ سی پہ ان این اسٹیبلشمنٹ رن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ دا اتھارٹی اپوائنٹڈ ان دس بہاف اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے تعلق سے جو کہ کام کرتی ہے یا اس کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہو، یا کوئی اتھارٹی اپوائنٹ کرنے کی دی جاتی ہے اس بنا پر کہ اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی دی جاتی ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اس کے توسط سے، مطلب کہ اگر کوئی ادارہ جو کہ فیڈرل میں آتا ہو تو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی اور وہ امپلائر کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ ڈی پہ ہے ان این اسٹیبلشمنٹ رن بائی لوکل اتھارٹی دا آفیسر اپوائنٹڈ ان دس بہاف اور چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دا اتھارٹی، کہ ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو کہ رن ہوتی ہے لوکل اتھارٹی کے انڈر، دا آفیسر اپوائنٹڈ ان دس بہاف، جو آفیسر اس بنا پر اپوائنٹڈ ہوگا، اپوائنٹ کیا جائے گا، یا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دا اتھارٹی، وہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا یا اس کو یہ اتھارٹی دی جائے گی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ امپلائر کہلائے گا۔ مثلا
جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر کوئی ادارہ جو کہ فیڈرل میں آتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اتھارٹی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی اور وہ امپلائر ہوگی. اگر وہ لوکل گورنمنٹ کی بات لوکل گورنمنٹ کے تحت آتا ہے تو لوکل گورنمنٹ جیسے میونسپل کمیٹی وغیرہ، وہاں پر جو ایک آفیسر اپوائنٹ ہوگا جسے اپوائنٹنگ اتھارٹی دی گئی ہوگی، جس طرح صفائی والے جو لوگ رکھے جاتے ہیں ڈیلی بیسس کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں یا سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگا اور وہ امپلائر کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ان اینی ادر اسٹیبلشمنٹ دا proprietor of such establishment and every director, manager, secretary, agent, officer or person concerned with the management of the affairs. ٹھیک ہے کہ اگر فیڈرل ہے تو فیڈرل، اگر پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو پروونشل، اگر لوکل ہے تو لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور پرائیویٹ ادارے ہیں تو اس کا ڈائریکٹر ہوگا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی رکھتا ہوگا، یا اس کا سٹیٹس جو ہے وہ امپلائر کہلائے گا. کہ پروپرائٹر آف سچ اسٹیبلشمنٹ، جیسے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ایوری ڈائریکٹر، مینیجر، سیکریٹری، ایجنٹ ہوگا، آفیسر ہوگا اور پرسن کنسرنڈ ود دا مینجمنٹ آف دا افیئرز، اور ایسا پرسن جو مینجمنٹ کے افیئرز کو دیکھتا ہوگا وہ بھی امپلائر کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ دیکھنے کہ وہ کیا ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ مینز اینی آفس، فرم، فیکٹری، سوسائٹی، انڈرٹیکنگ، کمپنی، شاپ اور انٹرپرائز which employs workmen for the purpose of carrying on any business or industry and includes all its department and branches in Islamabad capital territory or falling in more than one provinces and includes a collective bargaining unit of any constituted. کہ ایسا فرم، دفتر، سوسائٹی، شاپ وغیرہ جو ورکر کو ہائر کرتے ہیں بذات خود یا کانٹریکٹر کے ذریعے سے. کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہوتی ہے، کچھ کمپنی ایسے بھی کرتی ہیں کہ وہ خود ریکروٹ نہیں کرتی، خود امپلائی نہیں رکھتی، بلکہ انہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے کام ٹھیک کر رہا ہے تو اسے پھر اسی اپنے فرم کے فیکٹری کے پینل پہ لے لیا جاتا ہے، انڈسٹری کے پینل پہ لے لیا جاتا ہے تاکہ اپنے بزنس کو چلا سکیں. جیسا کہ سیکیورٹی گارڈ ایک کمپنی کے ذریعے لیے جاتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈائریکٹری نہیں لیے جاتے، کوئی بھی کمپنی ہو، ایون کہ شاپ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک جو سیکیورٹی کمپنی ہے اس کے ذریعے سے آتے ہیں، اور اس انڈسٹری کی جتنی بھی برانچیں ہوں گی تو وہ اسی کا حصہ شمار ہوں گی. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں گی، ان کے لیے ایک ہی قانون ہوگا. ٹھیک ہے نا. جاب دینے والا امپلائر، لینے والا امپلائی، اور جس جگہ میں سوسائٹی، آفس، فرم، دفتر وغیرہ وہ جاب یا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جہاں پہ، تو اسے ہم کہیں گے اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد ہیں ایگزیکٹو. ایگزیکٹو مین دا باڈی ٹو وچ دا مینجمنٹ آف دا افیئرس آف اے ٹریڈ یونین از انٹرسٹڈ بائی اٹس کانسٹیٹیوشن. مطلب کہ امپلائی کی جو ٹریڈ یونین ہوتی ہیں ان کے معاملات کو چلانے کے لیے جو لوگ ہوں گے انہیں ہم ایگزیکٹو باڈی کہیں. ٹھیک ہے. انڈسٹری انکلوڈس اینی بزنس، ٹریڈ، کالنگ، امپلائمنٹ اور آکوپیشن آف پروڈکشن آف گڈس اور پروویژن آف سروسز
and excludes those set up for charitable purpose کہ ایسے پرپس کے لیے جو چیریٹیبل کے لیے کوئی کمپنی ہے, کوئی این جی اوز ہیں, وہ کام کر رہی ہیں تو وہ انڈسٹری کے زمرے میں نہیں آئیں گی. مگر اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس, ٹریڈ, کالنگ, امپلائمنٹ اور آکوپیشن اور پروڈکشن آف گوڈس اور پروویژن آف سروسز, ٹھیک ہے, یہ سب کیا آ جائیں گے, انڈسٹری میں آ جائیں گے, کیونکہ یہ ایک بزنس کے طور پر کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے آفیسر. آفیسر ان ریلیشن ٹو ٹریڈ یونین means any member of the executive thereof but does not include an auditor or legal advisor. ہر وہ شخص جو ٹریڈ یونین کو مینیج کرتا ہے, ایڈمنسٹریشن کرتا ہے ایگزیکٹو کے طور پر, وہ آفیسر کہلائے گا. اس میں لیگل ایڈوائزر اور آڈیٹر شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ ایک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ باہر رہتے ہیں انڈسٹری سے, تو اس لیے ان کو یہاں پہ شامل نہیں کیا جائے گا. Organization means an organization of workers of the employees for furthering and defending the interest of workers or employees. کہ ایسی آرگنائزیشن جو ورکرز کی یا امپلائی کی جو کیا کرتی ہیں, ڈیفینڈ کرتی ہے انٹرسٹ کو ورکرز کے اور امپلائیز کے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے جی پبلک یوٹیلیٹی سروسز. اٹ انکلوڈ جنریشن, پروڈکشن, مینوفیکچرر اور سپلائی آف الیکٹریسٹی, گیس, آئل اور واٹر ٹو دا پبلک اینڈ سسٹم آف پبلک کنزروینسی اور سینیٹیشن, ہاسپٹلس اینڈ ایمبولینس سروسز, فائر فائٹنگ سروسز, اینی پوسٹل ٹیلیگرام اور ٹیلیفون سروسز, ریلوے اینڈ ریلویز, ڈرائی پورٹس, واچ اینڈ وارڈ اسٹاف اینڈ سیکیورٹی سروسز مینٹینڈ ان اینی اسٹیبلشمنٹ. وہ یہ کہ فیکٹری کے اندر, انڈسٹری کے اندر جو سہولیات امپلائی کو فراہم کی جاتی ہیں, جو انڈسٹری یا فیکٹری اپنی امپلائیز کو جو سہولیات فراہم کرتا ہے, یہ ان کے متعلق ہے, جیسا کہ واٹر, گیس, فائر فائٹرز, ریلوے وغیرہ. اب انڈسٹریل ڈسپیوٹ کب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹریل ڈسپیوٹ زیادہ تر ایسی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب یہ سہولیات یا تو نہیں دی جاتی, اگر دی جاتی ہیں تو ایک پرٹیکولر یا اسپیشل بندے کو دی جاتی ہیں, تو باقی جو ہیں وہ اس لیے جھگڑ پڑتے ہیں کہ اگر انہیں دی جا رہی ہیں یہ فیسلٹیز تو ہمیں بھی یہ فیسلٹیز فراہم کی جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیٹلمنٹ. Settlement means a settlement made by conciliation proceedings and includes an agreement between an employer and workman where here there is no CBA, where such agreement is in writing and signed by the parties. Its copy shall be sent to the government, conciliator and such other person. سیٹلمنٹ جب انڈسٹریل ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے کسی بھی ورکر یا امپلائر کے درمیان, تو جو مسئلے کا حل کسی نقطے پر پہنچتا ہے یا اس کو جھگڑے کو کسی منزل پر پہنچا دیا جاتا ہے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم سیٹلمنٹ کہتے ہیں, تاکہ جو ورکنگ ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو, ورکنگ جو ہے وہ سموتھ طریقے سے چلتی رہے. اس کے بعد ہے ورکر اینڈ ورک مین. ورکر اور ورک مین میں ایسا پرسن جو امپلائی نہیں ہوتا, جسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے انڈسٹری یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کی خدمات کو ہائر کیا جاتا ہے
اسے یا ڈائریکٹر امپلائر بھی ہائر کر سکتا ہے یا کسی کانٹریکٹ کے ذریعے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، جو ان کی امپلائمنٹ کی شرائط ہیں، جو زبانی بھی ہو سکتی ہیں اور لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، یا جو بھی ٹریڈیشن ہوگا اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ وہ تمام لوگ بھی ورکر کے طور پر آئیں گے جس کی وجہ سے ریٹائرڈ ڈسچارج کیا جاتا ہے، یا اکثر کمپنی اپنے ورکر کو کم کرنا شروع کر دیتی ہے، تو ایسے سچویشن میں بھی ایسے جو ورکر ہوں گے وہ اس کے ورکر ہی کہلائیں گے۔ ایسے تمام جو مینجمنٹ لیول پر جو ٹاپ مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں یا ڈائریکٹرشپ والے لوگ اس زمرے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں، نیکسٹ ہے رجسٹرار، کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک رجسٹرار جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو جوائنٹ رجسٹرار کہلاتے ہیں۔ The power of registrar are as under the register the trade union and maintain a register for that purpose، جو ٹریڈ یونین کو رجسٹر کرتا ہے اور مینٹین رکھتا ہے اس رجسٹر کو اس پرپس کے لیے۔ to lodge complaints with the commission of action، کہ کوئی کمیشن ہے، کوئی ایکشن کرتا ہے کسی کے خلاف، تو وہ جو کمپلینٹس ہیں وہ لانچ کرتا ہے۔ پروسیکیوشن اگینسٹ ٹریڈ یونین، کوئی اگر پروسیکیوشن ہے ٹریڈ یونین کے خلاف، وہ امپلائر، ورکرز اور ادر پرسن فار اینی اوفینس، کہ کوئی بھی امپلائر ہے، ورکر ہے، اگر وہ کوئی اوفینس کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی انفیئر لیبر پریکٹس کرتا ہے یا وائلیشن کرتا ہے ایکٹ کی، اور ایکسپینڈنگ دا فنڈز آف ٹریڈ یونین اگینسٹ اٹس کانسٹیٹیوشن، یا جو ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے جب ایک ٹریڈ یونین بنتی ہے، یعنی کہ اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو بھی کام ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ٹریڈ یونین میں ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پر لیا جائے گا۔ اگر اس سے باہر جو کام ہوگا تو وہ اس کو وائلیشن سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹو ڈیٹرمائن سی بی اے ان اسٹیبلشمنٹ اور انڈسٹری، کہ جہاں پہ سی بی اے کو ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور انڈسٹری میں، ٹو انسپیکٹ دا اکاؤنٹس اینڈ ریکارڈ آف دا رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز، اور جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، ریکارڈس ہیں، ان کو انسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو چیک کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جو بھی رجسٹرڈ ہوگا ٹریڈ یونین کا بنا ہوا۔ ٹو پرفارم ادر فنکشنز اینڈ ایکسرسائز پاور ایز میں بی پرسکرائبڈ، اور بھی کوئی سے فنکشنز یا کوئی پاورز ہیں جو پرسکرائب کی گئی ہیں، وہ انہیں بھی انجوائے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین۔ ٹریڈ یونین مینس اینی کمبینیشن آف ورک مین اور امپلائرز فارمڈ فار دی پرپز آف ریگولیٹنگ دا ریلیشنز بٹوین ورکر اینڈ امپلائر، ورک مین اینڈ ورک مین، اور امپلائرز ٹو اینڈ امپلائرز فار امپوزنگ restrictive condition on the conduct of any trade or business, and includes a federation of 2 or more trade unions۔ ٹھیک ہے، کہ ٹریڈ یونین ورکر سے ورکر یا ورکر سے امپلائر، جس کا مقصد تعلق کو ریگولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورکر کے درمیان کچھ شرائط کو امپوز کرنا تاکہ تعلق کو بنایا جا سکے، یہ نبھایا جا سکے اور مضبوط کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ فیڈریشن، جب 2 یا 2 سے زیادہ ٹریڈ یونین مل کر ملکی لیول پر ٹریڈ یونین بنائیں گے تو اسے ہم فیڈریشن کہتے ہیں۔
جیسا کہ وہ بتا رہا ہے کہ ورکرز میں اسٹیبلش اینڈ جوائن انٹرنیشنل ایسوسیشن آف دیئر اون چوائس وداؤٹ پریویس آتھورائزیشن where women are also employed in an establishment. The trade union shall include women in the executive of the trade union. ٹھیک ہے کہ ورکر کو آزادی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی ایسوسیشن کو جوائن کر سکتے ہیں بلا امتیاز. اور ایسی عورتیں خاتون جو کہ آلسو امپلائڈ ہیں اس اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹریڈ یونین ان کو شامل کرے گی اپنے ان ایگزیکٹو کے طور پر ٹریڈ یونین کے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی ٹریڈ یونین کو چلا رہے ہیں، جو بھی بندے ہیں، اس کو ایک ریلیشن بنائے ہوئے ہیں تو اس کو ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور ایگزیکٹو میں وہ وومن بھی ہیں تو اس کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. A worker shall not be member of more than one trade union at any one time. ایک ورکر جو ہے وہ ایک ٹائم پر ایک ٹریڈ یونین کا حصہ ہوگا. On joining another trade union, his earlier membership shall be cancelled. اگر وہ کسی دوسری ٹریڈ یونین کو جوائن کر لیتا ہے تو پہلے والی اس کی آٹومیٹکلی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. Employers may establish and join international association of their own choice without previous authorization. کہ جو امپلائر ہے وہ جوائن کر سکتا ہے یا اسٹیبلش کر سکتا ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن، ٹھیک ہے، آف دیئر اون چوائس، جو بھی اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے لحاظ سے آزاد ہے. وداؤٹ پریویس آتھورائزیشن، کہ بغیر وہ جو پچھلی اس کی آتھورائزیشن تھی اس کو سلیکٹ کیے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے. ایوری ٹریڈ یونین اینڈ امپلائرز ایسوسیشن شیل فریم کانسٹیٹیوشن اینڈ رولز ٹو الیکٹ دا ریپریزینٹیٹیوز ٹو آرگنائز اٹس ایڈمنسٹریشن اینڈ ایکٹیویٹیز اینڈ فارمولیٹ پروگرامز. ہر ٹریڈ یونین اور امپلائی ایسوسیشن کو جو بھی اپنے رولز ہیں، جو آئین ہیں، اس کو فریم کرنے پڑتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو چن سکیں اور دوسری ایڈمنسٹریشنز ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، ان کو چلا سکیں. ورکر اینڈ امپلائرز آرگنائزیشن میں اسٹیبلش اینڈ جوائن فیڈریشن اینڈ confederations which may affiliate with international organizations and confederation of workers or employers organization. کہ ورکر اور امپلائر کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملکی یا غیر ملکی لیول پر کی تنظیم یا تعلق کو بنائے رکھ سکتے ہیں یا اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اپلیکیشن فار رجسٹریشن. ٹریڈ یونین کو ظاہر سی بات ہے ایک پراپر وے سے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ رجسٹرار کو اپلائی کرتے ہیں انڈر دی سگنیچر آف اٹس پریزیڈنٹ اینڈ سیکریٹری. جو بھی ان کا ٹریڈ یونین کا پریزیڈنٹ ہوگا، سیکریٹری ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے جو بھی ان کے ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں گے، اپلیکیشن تیار کی جائے گی، پریزیڈنٹ اور سیکریٹری کے سائن ہوں گے. دا اپلیکیشن فار رجسٹریشن شیل بی اکمپینڈ بائی، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے. اس میں وہ کہتا ہے کہ نام ہوگا، انفارمیشن ہوگی، ٹائٹلز ہوں گے، ایجز، ایڈریسز، اسٹیٹمنٹ، پیڈ ممبرشپ، نیم آف اسٹیبلشمنٹ آف گروپ، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوگا. نیم اینڈ ایڈریس آف رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز. جیسا کہ ایک عموماً اگر کوئی بھی کسی چیز کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے تو ایک ڈیٹیل دی جاتی ہے. اگر کوئی کمپنی ہے، اگر وہ ٹریڈ یونین ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ممبرز ہوں گے ان کے نام، پتہ، ٹریڈ یونین کیا کام کرتی ہے، کس طرح کا ہوگا، ایڈریس ہوگا، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، ٹوٹل پیڈ ممبرشپس ہوں گی، ٹھیک ہے. وہ کیا کریں گے، اس کو
سارا کچھ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے. ان کیس آف فیڈریشن آف ٹریڈ یونین دا نیمز ایڈریس وہی چیزیں نیم ایڈریس رجسٹریشن نمبر آف ممبر یونینز. ٹھیک ہے. 3 copies of the constitution of the trade union and a copy of the resolution by the members adopting such constitution signed by the chairman of the meeting. جو بھی constitution وہ بنائیں گے اس کی وہ 3 کاپی جو ہیں وہ فارم کی جائیں گی. وہ کیا ہوں گی؟ سائنڈ ہوں گی بائی دی چیئرمین آف دا میٹنگ. ٹھیک ہے. جو بھی چیئرمین ہوگا وہ اس کے انڈر سائنڈ ہوں گی. اور جو بھی ریزولیشن ہوگی ممبر کی طرف سے ٹریڈ یونین ممبرز کی طرف سے جو کہ آتھورائزڈ ہوں گی پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کو اپلیکیشن میں ایز اے رجسٹریشن کے طور پہ شامل کیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ریکوائرمنٹ فار رجسٹریشن. ٹھیک ہے. یہ بھی وہی چیزیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس پہ بھی نام ہوگا، ایڈریس ہوں گے، آبجیکٹیوز ہوں گے، پرپس ہوگا، اس کے فنڈ کے متعلق جو ہیں وہ اطلاعات دی گئی ہوں گی. کہ وہ کہتا ہے کہ جو فیکٹری کے ایگزیکٹو ہوں گے، جو ٹریڈ یونین کے ممبرشپ ہوں گی، وہ زیادہ تر 75% جو ہوں گے نا اس کے فیکٹری کے اپنے ورک مین ہوں گے جو اس فیکٹری میں ہی کام کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس سے کم کے لوگ نہیں ہوں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، تو وہاں پہ کوئی ڈیلی بیسز والا کام کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو ڈیلی بیسز والے ایسے لوگ ہوں گے ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. جو 75% تک لوگوں کی تعداد ہوگی وہ اس کے فیکٹری کے اپنے امپلائڈ ورک مینز ٹھیک ہے اس میں شامل ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو بینیفٹ دیے جا رہے ہیں، کنڈیشنز، رولز، کانسٹیٹیوشنز، یہ سب کچھ اس میں شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کہ فنڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اکٹھا کیا جائے گا، اینول آڈٹ، مینرز آف آڈٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس میں ٹریڈ یونین کے متعلق وہ شامل کی جائے گی. ٹھیک ہے. دا مینر ان وچ دا ٹریڈ یونین میں بی ڈیزالوڈ، اگر وہ ڈیزالو ہونے جا رہی ہے تو وہ کیا مینرز ہوں گے، کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، کیسے وہ ڈیزالو ہو سکے گی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی دا مینر آف الیکشن آف آفیسرز بائی جنرل باڈی آف دا ٹریڈ یونین اینڈ ٹرمز آف این آفیسر وچ شیل ناٹ بی مور دین 2 years، کہ الیکشن کس طرح سے ہوں گے اور جو اس کے آفیسرز ہیں، جنرل باڈی ہے ٹریڈ یونین کی، اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان آفیسرز کے لحاظ سے جو مور دین 2 years نہ ہو. ٹھیک ہے. جو الیکشن ہوں گے، جو اس کو ہم الیکشن کے طور پہ دوبارہ جو الیکٹ کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک. دا پروسیجر آف ایکسپریسنگ نو کانفیڈینس ان اینی آفیسر آف دا ٹریڈ یونین، کہ اگر وہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں کسی اپنے آفیسر پر تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. دا ایگزیکٹو شیل میٹ ایٹ لیسٹ ونس ان ایوری منتھ، کہ ایگزیکٹو کی میٹنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جو ہے 3 مہینے کے اندر ایک جنرل میٹنگ، یا جو ایگزیکٹو ہیں 3 مہینے میں ایک دفعہ ملیں گے، اور جنرل میٹنگ کے لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 every years، کہ کم از کم سال میں ایک بار جو ہے وہ جنرل میٹنگ ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹائٹلمنٹ آف رجسٹریشن، کہ انٹائٹلمنٹ آف رجسٹریشن کے لحاظ سے سارے ایسے ورکر جو ٹریڈ یونین کو، یعنی کہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کی صورت اس وقت تک اس کو نہیں دی جائے گی جب تک کہ اس کے سارے ورکر اس فیکٹری میں کام نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. کہ جو بھی ہم ورک مین جو اس میں کام کرتے ہیں ان کو
اس فیکٹری میں جو ان کی امپلائمنٹ ہے وہ ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر کا بندہ پکڑ کے ہم چلے جائیں اور ان کی انٹائٹلمنٹ ٹو رجسٹریشن کروا لیں، ٹھیک ہے، وہ سارے بندے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوں گے۔ اور نمبر 2 پہ ہے کہ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ ٹریڈ یونین اس فیکٹری کے اندر، ٹھیک ہے، ہیں تو ٹریڈ یونین بنانے کے لیے کم از کم آپ کے پاس 20% ممبرس آپ کے ساتھ ہونے لازمی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ 1، 2 یا 2 سے زیادہ ٹریڈ یونین بنانے جا رہے ہیں تو کوئی اس کی تعداد جو ہیں، جو ممبرز کی پرسنٹیج ہے، جو وہ کہہ رہے کہ 1/5 ہے آف دا ٹوٹل نمبر آف ورک مین، یعنی کہ 20% ممبرس آپ کے ساتھ ہونے لازمی ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں بنا سکتے۔ A person who has convicted and sentenced for 2 years، جو کہ کسی پر الزام ہے یا جس کو قید دی گئی 2 سال سے زیادہ تک کی، اور convicted in offense involving moral turpitude shall be disqualified from being elected as an officer of trade union unless 5 or more years have passed since completion of such sentence۔ کہ ایک ایسا پرسن جو کنوکٹ کیا گیا ہو یا پھر 2 سال تک یا زیادہ کی قید اس کو سنائی گئی ہو کوئی اخلاقیات کی خلاف ورزی وغیرہ کے عوض، مگر وہ 5 سال کے بعد وہ دوبارہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس کو ڈسکوالیفائی تو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ 5 سال تک ہوگا، 5 سال کے بعد وہ ویسے ہی حصہ لے سکتا ہے جیسا کہ ایک عام جو اس کمپنی کا جو ممبر ہے اس طرح سے کام کر سکتا ہے اور اسی طرح سے حصہ بھی لے سکتا ہے۔ مینٹیننس آف رجسٹرز، رجسٹرڈ ٹریڈ یونین شیل مینٹین دا فالوئنگ رجسٹر آف ممبرز شوئنگ پرٹیکولر آف سبسکرپشن پیڈ بائی ایچ ممبر، کہ تمام ممبر سالانہ کتنا چندہ دے رہے ہیں وہ سب کچھ اس میں درج ہوگا۔ اکاؤنٹس بک شوئنگ ریسیٹس اینڈ ایکسپینڈیچر، اکاؤنٹس بک جو ہیں وہ رسید اور ایکسپینڈیچر جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سب کچھ وہ شو کروا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب کہ اکاؤنٹ بک ظاہر کرے گی رسید اور خرچے کتنے ہوئے اور کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ مائنیوٹ بک فار ریکارڈنگ دا پروسیڈنگس آف میٹنگ، جتنی بھی اینول جنرل، ٹھیک ہے، میٹنگز ہوں گی ان کی جو کاروائی ہوگی وہ بھی اس میں درج ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک رجسٹر بنایا جائے گا اور اس کی وضاحت اس پر درج کی جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین۔